I ate a bread today. I have a news for you. کیا آپ بھی انگلش میں ایسے ہی غلط سینٹنسز بولتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو تو آپ کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے. ویلکم بیک ویورز ٹو مائی چینل انگلش میڈ ایزی وتھ پروفیسر آصف کوریجو. اور آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میرے چینل کی 17ویں ویڈیو. ویورز، پچھلی ویڈیو میں کیے گئے وعدے کے مطابق آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح ان 8 ان کاؤنٹیبل ناؤنس کو کاؤنٹیبل جان کر انگلش میں بڑی فنی مسٹیکس کرتے ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال کر کے ایٹ دا سیم ٹائم اپنی انگلش کو ایرر فری بنا سکتے ہیں. ویور، سب سے پہلے تو میں ان دونوں ٹائپس کے ناؤنس کا فرق ہائی لائٹ کرتا چلوں. کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ناؤنس ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم گن سکتے ہیں. ان کے آگے ہم یا پھر این کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا پلورل بھی بنا سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنس وہ ناؤنس ہوتے ہیں کہ جو گنے نہیں جا سکتے، جیسا کہ واٹر یا ایئر. ان کے آگے نہ لگتا ہے نہ پھر این، اور ان کے بعد ایس اور ای ایس بھی نہیں لگ سکتا، یعنی کہ ان کے پلورل بھی نہیں بنتے. تو جناب، اب سچویشن یہ ہے کہ ایک بندہ بیکری میں داخل ہوتا ہے اور بیکر سے کہتا ہے آئی نیڈ اے بریڈ، یا پھر آئی وانٹ ٹو بائی 2 بریڈس. تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ بندہ ایک ڈبل روٹی یا پھر 2 ڈبل روٹیاں اپنی ضرورت کے مطابق لے کر بھی آ جائے، بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی اعتراض کے، کیونکہ جس نے یہ جملے بولے ہیں اس کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ یہ دونوں جملے غلط بولے گئے. اور اسی بنا پر میں نے ان دونوں جملوں کو ایک ریڈ لائن سے کراس بھی کر دیا ہے. نہ اسے معلوم جس نے جملے بولے ہیں، نہ اسے کوئی خبر کہ جس کو کہے گئے ہیں، کیونکہ ایک بیکر بھی عموماً ہمارے معاشرے میں انگلش سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. لیکن انگلش کی روح سے یہ دونوں جملے غلط ہیں اور امپاسبل ہیں، اور وہ اس بنیاد پر کہ انگلش میں بریڈ ایک ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے. یعنی بریڈ کے لفظ کے آگے نہ آپ لگا سکتے ہیں اور نہ اس بریڈ کے لفظ کے بعد میں ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں، اسے کاؤنٹل بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بریڈ کے لفظ کے آگے لگا دیتے ہیں اے لوف آف بریڈ، اور پھر ضرورت کے تحت آپ کو درکار ہوں اگر 2 ڈبل روٹیاں تو آپ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو بائی 2 لوفز آف بریڈ، کہ جو کہ بیسکلی لوف کی ایک پلورل فارم ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ لوف آف بریڈ کس بلا کا نام ہے، تو جناب یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ مارکیٹ میں کسی سپر مارکیٹ کے اندر خریدنے جاتے ہیں، جسے آپ بریڈ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک بریڈ نہیں ہے. انگلش کے مطابق یہ ایک لوف آف بریڈ ہے. تو جناب اس طرح یہ بات پروو ہوئی کہ بریڈ کو بطور کاؤنٹیبل ناؤن استعمال کرنے کا یہ انداز جو کہ پہلے 2 جملوں میں دکھایا گیا، یہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ بریڈ کو بطور کاؤنٹیبل ناؤن یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بریڈ کے آگے ان الفاظ کا استعمال کر کے آپ یہ کام بالکل انجام دے سکتے ہیں. اب باری ہے چاکلیٹ کی، اور ایگزامپل ہے آئی باٹ مائی سن اے چاکلیٹ. اور میں نے اس جملے کو ایک لال لائن سے کراس کر دیا ہے کیونکہ یہ انگلش کے مطابق ایک بالکل غلط جملہ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ چاکلیٹ کے آگے لگا ہوا یہ چاکلیٹ ایک کاؤنٹیبل ناؤن تو ہے نہیں. جب کاؤنٹیبل ناؤن نہیں تو اس کے آگے کا استعمال کیوں؟ تو اگر آپ نے چاکلیٹ کو، جو کہ ایک ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے، بطور کاؤنٹیبل پیش کرنا ہی ہو، اور والد نے اپنے بیٹے کو دلائے گئے ایک چاکلیٹ کا ذکر کرنا ہی ہو، تو پھر وہ یہ کہے گا آئی باٹ مائی سن اے بار آف چاکلیٹ. پچھلی مثال کے اندر بریڈ کو کاؤنٹیبل کرتے ہوئے ہم اے لوف آف کا ذکر کر رہے تھے. اب یہاں چاکلیٹ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اے بار آف کو استعمال کر رہے ہیں. اور کچھ ایسا ہی معاملہ سوپ کے ساتھ بھی ہے.
تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ a soap costs 250 روپیز تو یہ بات بالکل غلط ہوگی انگلش کے اسٹرکچر کے مطابق، کیونکہ سوپ بھی چاکلیٹ اور بریڈ کی طرح ہی ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ صابن کو کاؤنٹیبل بنانے کے لیے ہم بالکل چاکلیٹ والے کیس کی طرح ہی a bar of کا اضافہ کرتے ہیں۔ a bar of soap costs 250 روپیز یہاں سوپ کے کیس میں چاکلیٹ کی طرح ہی ایک صحیح جملہ قرار پائے گا۔ ویورز یاد رہے کہ انکاؤنٹیبل ناؤنس کے پلورل نہیں بنتے۔ اب اس بات کو ذہن نشی کرنے کے بعد آپ جب اس لفظ نیوز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ اس کے آخر میں ایس لگا ہوا ہے؟ ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ یہاں اس لفظ کے اندر جو ایس لگا ہوا ہے وہ بیسکلی ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ نیوز ایز اے سنگل ورڈ ریپرزینٹ کرتا ہے نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ کو، تو یہ ایس ساؤتھ کی نمائندگی کرتا ہے اور نیوز بذات خود ایک ابریویشن ہے۔ تو یہاں ایس کو آپ وہ پلورل والے کیس کے ایس اور ای ایس کے اضافے کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے گا۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ آئی ہیو اے گریٹ نیوز فار یو تو یہ جملہ ایک بالکل غلط جملہ ہوگا، کیونکہ نیوز کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ نیوز ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ جب یہ ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ٹھہرا تو اس کے آگے کیسے لگ سکتا ہے؟ ہاں، اس کیس میں اس کے لیٹر کا ریموول جو ہے اسے ایک بالکل صحیح جملے میں بدل ڈالے گا۔ تو اگر کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم جملے کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ آئی ہیو گریٹ نیوز فار یو تو ایک بالکل صحیح جملہ ہے۔ اور پھر پچھلے کے دونوں کیسز یعنی کہ بریڈ اور چاکلیٹ کی طرح ہی ہم اگر نیوز کو کاؤنٹ کرنا چاہیں سنگولر کی فارم میں یا پلورل کی فارم میں تو ورڈ کے ساتھ ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح کہ جیسے ہم پہلے کرتے ہیں ہم نیوز کے ساتھ ایک نیا ورڈ a bit of بٹ کا اضافہ کر کے اس نیوز کے کانسیپٹ کو سنگولر میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ خبروں کے سلسلے کو ہندی یا اردو کے اندر جیسا کہ ہم سنگولر اور پلورل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے اگر بتانا ہو کسی کو پلورل فارم میں کہ جیسے کہ 2 خبریں ہیں میرے پاس، حالانکہ انگلش کی روح سے بالکل غلط ہے، تو نیوز کے ورڈ کو ان چینج رکھتے ہوئے ہم ان 2 خبروں کے کانسیپٹ کو کنوے کریں گے اگر انگلش کے اندر تو وہ اس طرح ہوگا کچھ آئی ہیو 2 items آف نیوز ٹو ٹیل یو۔ جی تو اب باری آتی ہے ایک اور انکاؤنٹیبل ناؤن انفارمیشن کی، اور اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ 4 جملے جو اس حوالے سے دیے گئے ہیں ان میں سے 2 غلط کیوں ہیں اور 2 صحیح کیوں۔ لیٹس اسٹڈی سینٹینس نمبر 1۔ We have received no informations۔ جناب تو اسے غلط قرار دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ دوسرے جملے سے مختلف ہے کہ جو صحیح ہے۔ We have received no information۔ آپ خود ہی آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایس کے ریموول نے پہلی ایگزامپل کے اندر انفارمیشن کے بعد لگے ہوئے ایس کے ریموول نے اس جملے کو بالکل ٹھیک بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انفارمیشن کے بعد ایس ہم نہیں لگا سکتے جیسا کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے نہ پلورل بنتا ہے اور نہ کوئی سنگولر۔ اور کچھ ایسی غلطی تیسرے جملے میں بھی کی جا رہی ہے جہاں پر بولنے والا کہتا ہے آئی ریکویسٹڈ فار این انفارمیشن۔ جناب یہ بات اردو یا ہندی میں تو چل سکتی ہے لیکن انگلش میں یہ بات بالکل غلط ٹھہرے گی کہ آپ نے انفارمیشن کے ساتھ این کا اضافہ کر کے اس کو سنگولر بنا دیا۔ اگر سنگولر بنانا ہی مقصود ہے تو پھر کچھ اس طرح بناؤ کہ جیسا کہ جملے نمبر 4 میں ہو رہا ہے، آئی ریکویسٹڈ فار اے پیس آف انفارمیشن۔ جی ہاں، انفارمیشن کے ساتھ آپ نے ایک فریز اے پیس آف کا اضافہ کر دیا، جیسا کہ آپ پچھلی کی تینوں ایگزامپلس میں کچھ نہ کچھ لگا کے کرتے آ رہے تھے۔ انفارمیشن کے ورڈ کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا،
سنگولر اور پلورل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایز پر یور نیڈ آپ نے اے پیس آف انفارمیشن کا اضافہ کر دیا، یا پھر آپ کو زیادہ معلومات درکار تھیں، دو چیزوں کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ اسی جملے کو بتاتے کہیں گے آئی ریکویسٹڈ فار 2 pieces آف انفارمیشن۔ اور بالکل یہی کیس ورک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر کر یہ باتیں کہتے ہوئے لکھتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جی آئی ہیو ٹو گو فار این ارجنٹ پیس آف ورک، اے پیس آف ورک۔ بالکل اسی طرح ورک کے ساتھ اے پیس آف کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ یہاں پر انفارمیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیجئے جناب، اب باری آتی ہے ہماری آج کی ویڈیو کے آخری 4 انکاؤنٹیبل ناؤنز کی۔ ایڈوائس۔ ایڈوائس بھی بالکل ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کاؤنسل کرنا۔ اب کیونکہ ہمارا ذہن اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ انکاؤنٹیبل ناؤنز کے ساتھ نہ ہم الگ آ سکتے ہیں اور نہ این، اور نہ ہی انہیں بطور پلورل استعمال کیا جا سکتا ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان 4 انکاؤنٹیبل ناؤنز کے حوالے سے ہم سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ 2 جملوں میں مشتمل یہ پہلا سیٹ ایڈوائس کے بارے میں ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ سے ہمیں کون سی مدد مل سکتی ہے۔ پہلا جملہ جسے کہ غلط قرار دیا گیا ہے، This is the fruit of my father's good advices۔ دوسرا جملہ صحیح والا، This is the fruit of my father's good advice۔ I hope آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوسرا جملہ ہے تو تقریباً ہی پہلے جملے کی طرح سیٹ ہوا اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن آخر کار کیوں دوسرا جملہ صحیح قرار پایا؟ تو جناب اس کی ریزن آپ نے بالکل صحیح جانی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسرے جملے سے ہم نے ایڈوائس کے بعد لگا ہوا ایس اسے ہٹا دیا ہے، کیونکہ ایڈوائس ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اور ایڈوائس کا انکاؤنٹیبل ناؤن ہونا بتاتا ہے کہ نہ اس کے آگے ا لگ سکتا ہے، نہ این، اور نہ اس کے بعد ایس یا پھر ای ایس۔ کچھ اسی قسم کی غلطی ہم فن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک ہائیلی مس انڈرسٹوڈ مس یوزڈ ورڈ ہے فن، کیونکہ اس لفظ کا استعمال تو بے حد زیادہ ہماری زندگی میں، لیکن جتنا زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے قریباً اتنی ہی مقدار میں یہ غلط بھی بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سیکنڈ سیٹ کا پہلا جملہ جو کہ غلط ہے، اور غلط بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، وی ہیڈ اے گریٹ فن ایٹ دا پارٹی۔ اب جب اس کے برعکس آپ دوسرا جملہ پڑھتے ہیں جو کہ اسی کے جیسا ہے لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، تو وہ صحیح ہے، وی ہیڈ گریٹ فن ایٹ دا پارٹی۔ جی ہاں، اسپیکر نے یا رائٹر نے ایک دفعہ پھر غلطی یہ کی کہ فن کو کاؤنٹیبل بنا دیا، حالانکہ فن ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ تو انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہوئے آپ اس کے ساتھ ا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جو ہی ا کو ہٹایا گیا، یعنی کہ سیکنڈ سیٹ کا سیکنڈ جملہ ادا ہوا یا بولا گیا، یہ جملہ بالکل صحیح بولا گیا، کیونکہ یہ جملہ انگلش کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ جی، تو پیپر کے متعلق بھی اگلے کے جملے میں اسپیکر وہی غلطی کر بیٹھا، انکاؤنٹیبل ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ا لگا بیٹھا، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں پہلے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ 8 الفاظ ہیں جو کہ سب سے زیادہ مس یوزڈ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں موجود غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کر ڈالی اور جملے کو غلط انداز سے کہہ بیٹھا، آئی نیڈ اے پیپر ٹو رائٹ آن۔ تو پیپر کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، لیکن اگر آپ نے پیپر کو بطور کاؤنٹیبل ناؤن پیش ہی کرنا ہے نیوز کی طرح یا انفارمیشن کی طرح یا ورک کی طرح، تو آپ انہی کی طرح پیپر کے آگے لگائیں گے اے پیس آف۔ تو جب اسی جملے کو اسپیکر نے بولا آئی نیڈ اے پیس آف پیپر ٹو رائٹ آن، تو یہ جملہ بالکل صحیح قرار پایا، کیونکہ یہ انگلش کے مطابق ایک پرفیکٹلی اسٹرکچرڈ جملہ ہے۔ آخری کا ورڈ ہے سینری کا۔
وہ لوگ کہ جو وزٹ کرتے ہیں، جو سیاح ہیں، جو کسی جگہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر دیکھے جانے والے خوبصورت حسین مناظر، سینز کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ سینز ایک الگ چیز ہے اور سینری الگ چیز ہے۔ سینز کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن سینری کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور یہ کاؤنٹ کرتے ہوئے ہی اسپیکر سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے بیوٹیفل سینری کو بیوٹیفل سینریز میں کنورٹ کر دیا، جہاں وہ بولتا ہے کہ وی سو بیوٹیفل سینریز ان ٹرکی۔ تو آپ خود ہی بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کا پلورل بھی بن پائے؟ جب یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں پر صحیح جملہ بولا جانا چاہیے تھا، جو ہوتا وی سو بیوٹیفل سینری ان ٹرکی۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، کہ جسے آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور چینل پہ اگر ہماری یہ پہلی ملاقات ہے تو اسے سبسکرائب بھی کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر، ویڈیو نمبر 18 کے اندر ایک اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔